بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہر ٹی وی۔ سمندر یا اوشین میں بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ پائریٹس کا حملہ، بحری جہاز میں لوٹ مار، موسم کی خرابی اور بحری جہاز کی تباہی۔ ہر سال کئی بحری جہاز سمندر کی گہرائی میں گم ہو جاتے ہیں۔ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ پتہ ہی نہیں لگایا جا سکتا ان جہازوں کے ساتھ کیا ہوا۔ تو آج میں آپ کو کچھ ایسے پراسرار بحری جہازوں کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ میری سیلیسٹے بدقسمت پراسرار جہاز تھا۔ 1861 میں جب یہ بحری جہاز بن کر تیار ہوا تو اس کا نام دی ایمازون رکھ دیا گیا۔ بدنصیبی شروع دن سے ہی اس جہاز کے ساتھ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ 1862 میں جب یہ جہاز اپنے سفر پر روانہ ہوا تو ایک حادثے کا شکار ہو گیا اور اس جہاز کو کافی نقصان اٹھانا پڑا۔ سفر سے واپسی پر جب اس کی مرمت کا کام کیا جا رہا تھا تو اس میں آگ لگ گئی۔ اسی طرح کے کچھ اور واقعات بعد میں بھی رونما ہوتے رہے۔ آخر تنگ آ کر دی ایمازون کو بیچ دیا گیا اور اس کا نام تبدیل کر کے میری سیلیسٹے رکھ دیا گیا۔ اس کے مالک کو اس وقت شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا جب کوئی بھی ملاح اس کو چلانے کو تیار نہیں تھا، کیونکہ ملاحوں میں یہ بات پھیل چکی تھی میری سیلیسٹے ایک بدقسمت جہاز ہے۔ آخر کافی کوششوں کے بعد ملاحوں کو دگنی رقم پر راضی کیا گیا اور جہاز کے کپتان بینجامن برگس کو مقرر کیا گیا۔ 4 نومبر 1872 کو جب میری سیلیسٹے نیو یارک سے اٹلی کے لیے روانہ ہوا۔ اس جہاز پر 8 ملاح، کپتان کی بیوی اور ایک ان کی 2 سال کی بچی تھی۔ روانگی کے وقت موسم کافی خوشگوار تھا اور اچھے سفر کی امید بھی کی جا رہی تھی۔ میری سیلیسٹے اپنے راستے میں پڑنے والی ایک بندرگاہ پر پہنچا۔ تب تک سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن جیسے ہی میری سیلیسٹے نے اپنا سفر دوبارہ شروع کیا تو موسم تبدیل ہونا شروع ہو گیا۔ طوفانی ہوا چلنا شروع ہو گئی تھی، اگرچہ یہ کپتان کے لیے کافی پریشانی کی بات تھی۔ 5 نومبر کو موسم کی تبدیلی اور جہاز کے اٹلانٹک پہنچ جانے کے متعلق لاگ بک میں بتایا گیا۔ یہ وہ آخری بات تھی جو لاگ بک میں درج کی گئی تھی۔ لاگ بک ایک ایسی کاپی کو کہتے ہیں جس میں کپتان دن بھر میں پیش آنے والے اہم واقعات درج کرتا ہے۔ یہ جہاز اس کے بعد لاپتہ ہو گیا۔ اس کے بعد 25 دسمبر کو ایک اور بحری جہاز کے کپتان نے سمندر میں اپنے سفر کے دوران ایک جہاز دیکھا۔ جلد ہی اس نے پہچان لیا وہ کوئی اور جہاز نہیں بلکہ میری سیلیسٹے ہے۔ اس نے نوٹ کیا جہاز حرکت نہیں کر رہا تھا۔ اس جہاز پر زندگی کے آثار بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ ملاح جب اس جہاز پر پہنچے تو کسی قسم کے حادثے کے آثار بھی نہیں تھے، لیکن جہاز میں سے ایک لائف بوٹ غائب تھی۔ یہ دیکھ کر جب یہ جہاز کے اندر پہنچے تو کئی حیرانیاں ان کی منتظر تھیں۔ کپتان کے کمرے میں انہوں نے دیکھا تو سب چیزیں صحیح سلامت اپنی جگہ پر موجود تھیں اور کپتان کی میز پر ناشتے کی ٹرے سجی ہوئی تھی۔ اس میں ایک بوائل ایگ اس طرح کاٹ کر رکھا ہوا تھا جیسے ابھی ہی کوئی ناشتہ کر رہا تھا، لیکن اس پورے جہاز میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ وہ فوراً اپنے جہاز کی طرف لوٹے تاکہ کپتان کو اس عجیب و غریب صورتحال سے آگاہ کر سکے۔ جب کپتان مور ہاؤس کو ساری بات کا علم ہوا تو وہ اس نتیجے پہ پہنچے طوفان کی وجہ سے سب سوار جان بچا کر نکل گئے، مگر سب لوگ اس بات سے متفق نہیں تھے کیونکہ انہوں نے جہاز پر طوفان کے کوئی آثار نہیں دیکھے تھے۔ اس پر کپتان نے سوچا ہو سکتا ہے اس جہاز پر سوار کچھ ملاحوں نے بغاوت کر دی اور جہاز پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ملاحوں کا کہنا تھا اگر ایسا ہوتا تو باقی افراد جہاز میں سوار ہوتے اور جہاز پر ضرور خون خرابے کے آثار بھی ملتے۔ اس سے زیادہ پراسرار بات کیا ہو سکتی ہے کہ جہاز 1 مہینے تک بغیر کسی کپتان کے اپنی منزل کی طرف چل رہا تھا۔ یہ بات جہاز کی لاگ بک سے معلوم ہوئی کیونکہ لاگ بک میں آخری تحریر 5 نومبر کی تھی، جبکہ کپتان مور ہاؤس نے اسے 28 دسمبر کو دیکھا۔ اتنے دن تک بغیر کسی ملاح یا کپتان کے جہاز سمندر میں صحیح سلامت تھا۔ یہ کافی حیرت انگیز تھا۔ بہرحال 10 مارچ 1877 کو میری سیلیسٹے کی سرکاری سطح پر تفتیش بند کر دی گئی۔ ابھی تک وہ غائب ہونے والی کشتی اور جہاز کے 11 سوار لاپتہ ہیں۔ اس کے بعد آنے والے 11 سالوں میں میری سیلیسٹے کو 17 بار حادثات کا سامنا کرنا پڑا۔ آخرکار یہ اپنی زندگی کے 23ویں سال میں
بحر کیرابین میں سفر کرتے ہوئے ایک چٹان سے ٹکرا کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اور اس طرح یہ پراسرار جہاز اپنے پراسرار واقعہ سے انسانوں کو حیرت میں ڈال کر اپنے انجام کو پہنچا۔ اس پر کافی بکس شائع ہوئیں، کافی تھیوریز اس جہاز پر بنائی گئی، لیکن حقیقت کوئی نہیں جانتا۔ اب بات کرتے ہیں ایک بحری جہاز کی جس نے آج تک دنیا کو حیرت میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ اس بحری جہاز کا نام ایس بیکیمو ہے۔ اس کو گھوس شپ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ڈوب جانے کے باوجود یہ اگلے 40 سال تک لوگ اسے دیکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ بحری جہاز 1914 میں سویڈن میں تیار کیا گیا تھا۔ یہ ایک کارگو شپ تھا اور اس کا کام جرمنی سے سویڈن سامان لے جانے کا تھا۔ اس جہاز کو برطانوی کمپنی نے خرید لیا۔ اگلے 10 سال تک یہ بحری جہاز برطانیہ سے کینیڈا تک کا سفر کامیابی سے کرتا رہا، لیکن 1 اکتوبر 1931 کو کینیڈا کی طرف سفر کرتے ہوئے جہاز ایک برف کے تودے میں پھنس گیا۔ اس جہاز کے کریو ممبرز کو جہاز سے حفاظت سے نکالنے کا انتظام کر لیا گیا کیونکہ یہ جہاز کبھی بھی ڈوب سکتا تھا۔ اس میں ٹوٹل 22 لوگ تھے۔ کریو کو حفاظت سے نکالے جانے کے 2 دن بعد اسی جہاز کا کیپٹن اس جہاز کو دیکھنے کے لیے آیا، لیکن حیرت انگیز طور پر یہ جہاز وہاں نہیں تھا۔ ان کو لگا بحری جہاز ڈوب چکا ہے اور یہ لوگ واپس آ گئے، لیکن یہاں سے انتہائی عجیب و غریب واقعات کا سلسلہ شروع ہوا۔ 1 ہفتے کے بعد کچھ لوگوں نے اس جہاز کو سمندر میں اسی جگہ پر چلتے ہوئے دیکھا۔ اس جہاز کو کون چلا رہا تھا کوئی نہیں جانتا۔ اس کے بعد جہاز کو 12 دفعہ اور بھی جگہ پر دیکھنے کا دعویٰ کیا گیا۔ 1932 میں کچھ تاجروں نے بھی اس کو اسی علاقے میں چلتے ہوئے دیکھا جو اس پہ سفر کر چکے تھے۔ ان تاجروں کا کہنا تھا انہوں نے جہاز کو دور سے چلتے ہوئے دیکھا، جس پر ان کو ایس بیکیمو کا نام بھی لکھا ہوا نظر آیا۔ مارچ 1933 میں کیپٹن پولسن نے اس پراسرار جہاز کو پھر سمندر میں چلتے ہوئے دیکھا۔ یہ کیپٹن اس جہاز کو خود بھی چلا چکا تھا۔ 1970 میں اس جہاز کو آخری دفعہ دیکھا گیا۔ لوگوں کا دعویٰ تھا کہ جب وہ اس جہاز کے پاس جانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ یہ حیرت انگیز کہانی آج بھی لوگوں کے ذہن میں موجود ہے۔ اوکے فرینڈز، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ماہر ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔